هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اما بعد، اللہ رب العزت کی حمد و ثناء، تعریف و ستائش اور اس کی انگنت اور بے شمار نعمتوں اور نوازشات پر تشکر و امتنان کے پاکیزہ ترین جذبات، احساسات، کلمات اور مراسم اس کے حضور پیش کرنے کے بعد افضل ترین صلوات اور برکات، ازکیٰ ترین تحیات اور تسلیمات سید الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، امام الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر انتہائی لائق تکریم اور قابل احترام میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، ساتھیوں، آج انسانیت، روئے زمین پر بسنے والے سارے انسان، مسلمان ہوں یا غیر مسلم، وہ جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں، دیکھتے ہیں اور اس سے ہم باخبر ہیں۔ ہم بھی اس کائنات کے اندر اس انسانی معاشرے کا حصہ ہیں۔ ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں تو اللہ رب العزت کی اتنی نوازشات، نعمتیں، آسانیاں اور اللہ رب العزت کی طرف سے آسائشیں میسر ہیں انسانوں کو، جو اس سے پہلے شاید کبھی انسانوں کو میسر نہیں آئی ہوں۔ آج عام آدمی جس طرح کی زندگی گزارتا ہے، آپ اندازہ کریں کہ آج سے 100 سال پہلے بادشاہ بھی ایسی زندگی نہیں گزارتے تھے۔ آمد و رفت کی آسانیاں، چیزوں کی فراوانی اور رہنے سہنے کی سہولتیں بہت زیادہ ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سہولتیں اور یہ زندگی سارے انسانی طبقات کو حاصل نہیں ہے، تھوڑے لوگوں کو یہ حاصل ہے۔ بہت سارا ایسا انسانی طبقہ ہے، ایسے انسان ہیں جو زندگی کی بنیادی ضرورتوں سے محروم ہیں۔ یہ یہاں ہم تیسری دنیا کے لوگ، ہمارے ملکوں میں بھی یہ موجود ہے، اور امریکہ اور کینیڈا اور آسٹریلیا اور برطانیہ جیسے ترقی یافتہ ملکوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو بنیادی ضرورتوں سے محروم ہیں، ہوم لیس ہیں، ٹھکانہ کوئی نہیں، ذہنی مریض ہیں، زندگی کے اندر سکون نہیں۔ جاپان جیسا ملک، اللہ اکبر، جس کی اکانومی مضبوط اکانومی ہے، لیکن وہاں خودکشی کی شرح بہت زیادہ ہے، بہت لوگ مرتے ہیں۔ قانونی حق ہے انسان کا یہ کہ وہ مرنا چاہے تو مر سکتا ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ مرنا ہو تو کمرے میں جا کے مرو، سڑک میں نہ مرو، آبادی میں نہ مرو، کہیں باہر جا کے مر جاؤ۔ انسان، اللہ اکبر، وہاں بھی دکھی ہے، یہاں بھی دکھی ہے، اور جو سکھ میں ہیں یہ بھی اگر محسوس کریں، یہاں دھڑکنے والا دل حساس ہو، زندہ ہو، اور یہ ایک انسان کا دل ہو جو دوسرے انسان کے دکھ اور درد کو محسوس کرتا ہے، تو یہ جو دکھوں سے بھرا ہوا معاشرہ ہے، اسے دیکھ کر ہر انسان کا دل پسیج جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ سنگ دل، کٹھور دل، ایسے دل کہ
کہ جن کے سامنے کوئی تڑپ بھی جائے تو انہیں کوئی احساس نہیں ہوتا، بلکہ ان کے ہاتھوں میں لوگ تڑپتے ہیں، بلکہ وہ لوگوں تڑپاتے ہیں، لیکن پھر بھی ان پر اثر نہیں ہوتا۔ یہ انسان نہیں، یہ انسان کی شکل میں درندے ہیں، یہ انسان نہیں، یہ وحشی ہیں، یہ شیطان صفت لوگ ہیں جو انسانوں کو تڑپا کے خوش ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ موجود ہیں، میں انکار نہیں کرتا، لیکن جو انسان ہے اس کا دوسروں کا دکھ دیکھ کے دل پسیج جاتا ہے۔ اور ہم جس ملک کا حصہ ہیں، اس ملک کے اندر جو حالات ہیں، جو اختلافات ہیں، جو بحران ہیں، جو الجھاؤ ہیں، جو پریشانیاں ہیں، ایک دماغ رکھنے والے، سوچ رکھنے والے، فکر رکھنے والے، عقل رکھنے والے انسان کو بے قرار کرتی ہیں، یہ چیزیں بے چین کر دیتی ہیں، راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے انسان کی، انسان کا دل اللہ اکبر بیٹھنے لگتا ہے کہ کیا ہوگا، کیا ہوگا۔ فساد پھیلا ہوا ہے، بد امنی ہے، بد امنی ہے، اختلافات ہیں، الجھاؤ ہیں، مسائل ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، گھروں کے اندر، ہر گھر میں مسئلہ ہے، خاندانوں کے اندر اور معاشرے کے اندر، سارے طبقوں کے اندر یہ پریشانیاں، یہ تکلیفیں، اور پھر اس کے ساتھ جو انسانوں کا رویہ ہے، پانی ذرا لا، جو انسانوں کا رویہ ہے وہ تو یہ ہے، اس کے ساتھ آسمانی آفتیں، زمینی آفتیں، اور دشمنوں کی طرف سے مسلط کی ہوئی پریشانیاں، اللہ اکبر، ورلڈ بینک کی طرف سے، IMF کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے، ہندوستان کی طرف سے، ادھر جو دشمن ہیں ان کی طرف سے جو مسلط کی ہوئی پریشانیاں ہیں، یہ انسان کو بے چین کر دی ہے کہ کیا بنے گا، کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نقشہ کھینچا ہے اس چیز کا، اس لیے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے ہر طرح کے حالات میں، اور سارے انسانوں کے لیے، ہر طبقے سے تعلق رکھنے والے انسانوں کے لیے قرآن اللہ رب العزت نے رہنما کتاب اتاری ہے۔ یہ زندگی کے لیے رہنما ہے، یہ گائیڈ بک ہے، یہ قدم قدم پہ آپ کی رہنمائی کرتی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کدھر جانا ہے۔ آپ نے کدھر جانا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، یہ رہنما کتاب ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جو بھوک ہے، یہ جو پانی کی کمی ہے، یہ جو موسم بگڑ رہے ہیں، یہ قحط سالیاں ہیں، حالانکہ زمین کی پیداوار پہلے سے کہیں زیادہ ہے، لیکن پھر بھی انسان بھوک سے مر رہے ہیں۔ ایک ایسا طبقہ ہے جہاں کھانا ضائع ہوتا ہے، اور اسی زمین پر بسنے والے ایسے انسان ہیں جنہیں پیٹ بھرنے کے لیے اور پیاس بجھانے کے لیے پانی نہیں ملتا ہے۔ یہ نہیں ہے، ایسے ہے، ایسا ہوتا ہے کہ خوراک کے ذخیرے دریا اور سمندروں میں غرق کر دیے جاتے ہیں تاکہ ان کا ریٹ کم نہ ہو، اور بھوکے انسان بھوکے رہتے ہیں، ان کو دیا نہیں جاتا۔ یہ انسان ظلم کرتا ہے، اللہ نے رزق میں کمی نہیں رکھی، اور اللہ رب العزت کو کیا ضرورت ہے پانی کی کہ وہ روک لے اور پانی کی راشننگ کر دے۔ اللہ رب العزت کے پاس کو پانی کے خزانے کم ہیں۔ اللہ رب العزت، اللہ اکبر، فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، ہم آسمان سے پانی اتارتے ہیں، ہم یہ پانی تمہیں پلاتے ہیں، اور تم اس کو ذخیرہ نہیں کر سکتے، اس کو تم سیو نہیں کر سکتے، محفوظ نہیں کر سکتے۔ زمین کا بھی ختم ہو جائے گا، آسمان سے بھی نہیں آئے گا۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، یہ زمین کا پانی گہرا ہو جائے، آسمان کا پانی رک جائے، اور یہ سمندروں کا پانی تم پی نہیں سکتے، اور تم کہتے ہو کہ ہم ٹریٹمنٹ پلانٹ لگا کے انہیں میٹھا کر لیں گے۔ اللہ اکبر، تمہارے ٹریٹمنٹ پلانٹ بھی فیل ہو جائیں گے، ان کے چلنے کے لیے تمہیں ایندھن بھی نہیں ملے گا۔ مَن یَأْتِیکُم بِمَاءٍ مَعِین، کون ہے جو تمہیں پینے کے لیے
خوشگوار اور پیاس بجھانے والا پانی دے دے۔ اللہ کے سوا کوئی ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اللہ ہے پانی پلانے والا، اللہ ہے کھانا دینے والا، اللہ ہے لباس دینے والا، اللہ ہے جس نے اس زمین کو روکا ہوا ہے، اس آسمان کو روکا ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر کہ یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہ سائنس کا دور ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایٹم کا دور ہے، اٹامک انرجی کا دور ہے۔ ٹھیک ہے، انسان نے ان چیزوں کو دریافت کیا، ٹیکنالوجی انسان نے حاصل کی، سائنس کے مطالعے سے انسان نے بہت ساری چیزوں تک رسائی حاصل کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان نے اس دور میں اس قوت کا مشاہدہ کیا جس کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہوا ہے۔ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ نے تھاما ہوا ہے اس آسمان کو اور اس زمین کو، اس وسیع و عریض کائنات کے اندر، کہ یہ اپنے راستے اور اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائیں۔ وَلَئِنْ زَالَتَا، اور اگر زمین اپنی جگہ سے ہٹ جائے، اپنا زاویہ بدل لے، یہ اپنا مدار بدل لے، یہ اپنی گھومنے کی رفتار بدل لے، اور اللہ اکبر جو اس کا زاویہ ہے کہ 23 درجے کے اوپر جھکی ہوئی ہے، یہ اس سے زیادہ جھک جائے یا اس سے کم جھک جائے تو اس زمین کے اوپر انسان کی زندگی ناممکن ہو جائے۔ یہ قوت کہ اللہ نے اس کو تھاما ہوا ہے، یہ قوت سب سے بڑا راز ہے جو انسان نے معلوم کیا، اور اللہ رب العزت اس چیز کو ذرا سا کمزور کر دیں، اللہ اکبر، تو یہ چیزیں آپس میں ٹکرا کے تباہ ہو۔ دکت الارض دکا، یہ زمین دوسری چیزوں کے ساتھ ٹکرا کے ریزہ ریزہ ہو جائے، اور یہ پہاڑ جو ہیں یہ ریت بن کے اڑ جائے۔ یہ میرا اللہ ہے اور اس کی رحمت ہے کہ اسے سنبھالے ہوئے۔ اللہ اکبر، وگرنہ انسان کے جو اعمال ہیں یہ تو ایسے ہیں، اللہ نے فرمایا تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، یہ جو کچھ اس زمین پہ انسان کرتا ہے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، وتنشق الارض، زمین پھٹ جائے، وتخر الجبال ہدا، اور یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے انسان کے ان کرتوتوں کی وجہ سے جو اس زمین کے اوپر اور اس آسمان کی چھت کے نیچے اللہ کا رزق اور اللہ کی نعمتیں پا کر یہ انسان کرتا ہے۔ یہ قرآن ہے۔ تنشق الارض وتخر الجبال ہدا تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، آسمان اوپر سے گر کے ٹوٹ پڑے، اور آسمان جو ہے وہ پھٹ کے نیچے آ گرے، زمین پھٹ جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ انسان کے اعمال ایسے ہیں، اور اللہ رب العزت ان آفتوں کے ذریعے اور ان پریشانیوں کے ذریعے فرمایا لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کیا آبادیاں اور کیا صحرا، ہر جگہ فساد پھیلا ہوا ہے۔ صحرا میں بھی خشکی ہے، درخت ختم ہو گئے، کچھ پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے ختم ہو گئے، اور کچھ ٹمبر مافیا نے ختم کر دیے، اور کچھ زرعی زمینیں اور زرعی علاقے اور پیداوار کی جگہ باغات اس ہاؤسنگ سوسائٹی مافیا نے ختم کر دی ہے۔ دنیا کے اندر یہ فساد انسان مچا رہا ہے۔ اللہ اکبر، ظہر الفساد فی البر والبحر، البر والبحر، بحر آبادی کو بھی کہتے ہیں اور بحر سمندر کو بھی کہتے ہیں۔ سمندروں میں بھی فساد ہے اور آبادیوں میں بھی فساد ہے، خشکی میں بھی فساد ہے، اور جہاں تری ہے پانی ہے وہاں بھی فساد ہے۔ اور یہ فساد کس لیے ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ لوگوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، یہ لوگوں کے عملوں کے نتائج ہیں، یہ ان کے لازمی اثرات ہیں۔ اللہ اکبر، لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، اللہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ یہ فساد کیوں ہوتا ہے؟ یہ سمجھنے والی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کا نظام بنایا ہوا ہے کہ یہاں کائنات کی ہر چیز اللہ رب العزت کا حکم مانتی ہے۔ سورج اس کا حکم مانتا ہے، چاند ستارے اس کا حکم مانتے ہیں، سمندر اس کا حکم مانتے ہیں، پہاڑ اس کا حکم مانتے ہیں، پرندے اس کا حکم مانتے ہیں، لیکن انسان اور جن ان کو اختیار ہے، چاہے مانے
چاہے نہ مانے. اکثر نہیں مانتے، تھوڑے مانتے ہیں. قلیل من عبادی الشکور. میرے بندوں میں سے تھوڑے شکر گزار ہیں، تھوڑے فرما بردار ہیں، اور اکثر فاسق ہیں، نافرمان ہیں، اکثر کافر اور ناشکرے ہیں، باغی اور سرکش ہیں. تھوڑے ہیں ماننے والے. اللہ اکبر. ساری کائنات اللہ کی فرما بردار ہے، اور جن اور انسان اکثر نافرمان ہیں، الٹے چلتے ہیں. یہ الٹے چلتے ہیں. جب کائنات سیدھا چلتی ہے اور یہ الٹا چلتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ٹکراؤ ہوتا ہے، فساد پھیلتا ہے، اور اس سے بگاڑ آتا ہے، اس سے کام خراب ہوتا ہے. اور اگر یہ کائنات بھی اللہ کی فرما بردار ہے، سیدھی چل رہی ہے، انسان بھی اسی طرح اللہ کا فرما بردار بن جائے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر بستیوں کے رہنے والے ایماندار بن جائیں، وَاتَّقَوْا اور تقوی شعار بن جائیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمان سے بھی برکتیں برسیں اور زمین سے بھی برکتیں نکلیں. اللہ برکتوں کی بہار لگا دے، برکتوں سے مالا مال کر دے. برکت کس کو کہتے ہیں؟ برکت کہتے ہیں خیرات کا زیادہ ہونا. خیر کی جمع خیرات. اور خیر کس کو کہتے ہیں؟ بھلائی کو، اچھائی کو، بہتری کو. کہ ہر چیز بھلی ہو، ہر چیز اچھی ہو، ہر چیز بہتر و بہترین ہو، ہر چیز خوب سے خوب تر ہو. یہ اللہ رب العزت اتنی زیادہ کر دے کہ آسمان سے بھی برسے اور یہاں سے بھی برسے. اور پھر برکت وہ ہوتی ہے کہ خیر بھی ہو، زیادہ بھی ہو، اور باقی بھی رہے. یہ نہیں کہ آئی اور چلی گئی. نہیں، برکت وہ ہوتی ہے کہ وہ باقی رہے، قائم رہے. مبارک وہ چیز ہوتی ہے جس کے اندر خیر زیادہ ہو اور وہ باقی رہے. اللہ فرماتے ہیں ہم برکتوں سے مالا مال کر دیں. اللہ اکبر. لیکن انسان ہے، جب یہ غلط کام کرتا ہے تو زمین کے اندر فساد پھیلتا ہے. تو اللہ رب العزت پھر اس کے نتیجے میں کیا کرتے ہیں؟ آفتیں بھیجتے ہیں. خشک سالی آ جاتی ہے، قحط آ جاتا ہے، مہنگائی آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے. اور اللہ رب العزت یہ کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، انسان کے اعمال کا کچھ مزہ اللہ ان کو چکھاتے ہیں. بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، پورا. اگر جو انسان غلط عمل کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ رب العزت کی ناشکری کرتا ہے، اس کی بغاوت کرتا ہے، اس کے سامنے، اس کی زمین پر اس کی دی ہوئی قوتیں اور اس کی بخشی ہوئی نعمتوں کو حاصل کر کے پھر اس کی نافرمانی کرتا ہے، تو یہ اتنا بڑا جرم ہے. اگر اللہ رب العزت اس پر کارروائی کرے اور اس پر گرفت فرمائے، میں نہیں کہتا، آپ کہیں گے یہ تنگ نظر مولوی کہہ رہا ہے. اللہ کا فرمان ہے اس قرآن میں جو رہنما ہے، وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا، اور اگر اللہ لوگوں کو پکڑے ان کی کمائی کے اوپر، مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اس زمین کے اوپر کوئی زندہ متنفس باقی نہ بچے. یہ ہماری کمائی کے نتائج ہیں. یہ تو اللہ رب العزت کی مہربانی ہے. وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اس سب کچھ کے باوجود اللہ مہلت دیتا ہے. توبہ کر لیں، آ جائیں واپس، پلٹ آئیں، کچھ مزہ چکھاتا ہے. فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، سورۃ الانعام ہے 7واں پارہ. أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اے پیارے نبی ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور ان کی قوم کو تنگی، تکلیف، بیماری اور تنگی کے اندر مبتلا کیا. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، تاکہ تنگی اور تکلیف کا مزہ چکھ کے اللہ کی طرف رجوع ہوں، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوں، اس کے حضور توبہ کریں، اس کے حضور استغفار کریں. اور اسی طرح سورہ آراف میں جو اس کے بعد دوسری صورت ہے 9ویں سپارے کے شروع میں، وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ، جس بستی میں بھی ہم نے نبی بھیجا، جس آبادی میں بھی نبی بھیجا. بستی کا معنی آبادی، جہاں لوگ رہتے ہیں. جہاں بستی میں اللہ رب العزت نے نبی بھیجا،
اخذنا اہلہا بالباساء والضراء لعلہم یضرعون. تو وہاں کے رہنے والوں کو اللہ تنگی تکلیف بیماریوں پریشانیوں میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے سامنے گڑگڑائیں، اللہ کے سامنے روئیں، اللہ کی طرف پلٹیں، اللہ کی طرف آئیں. کیونکہ انسان کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو انسان کو ٹھوکر لگتی ہے اور انسان اللہ کے سامنے جھکتا ہے. اور جب اس کے سارے کام نکلتے جائیں، اس کے سارے کام سیدھے ہوتے چلے جائیں اور اس کو ہر چیز جو چاہتا ہے پوری ہوتی جائے تو ان الانسان لیطغی، اللہ نے اس انسان کی نفسیات بتائی کہ یہ انسان حد سے تجاوز کر جاتا ہے، یہ طاغی اور سرکش باغی اور نافرمان بن جاتا ہے. الرآہ استغنا، یہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میرے سارے کام ٹھیک ہیں. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، فرمایا اگر اللہ رب العزت بندوں کا رزق پھیلا دے، انہیں کھلا دے دے، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو یہ زمین کو فساد اور بغاوت سے بھر دے. وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، اللہ حساب میں رکھتا ہے، لیول میں رکھتا ہے، دیتا ہے. جب یہ بگڑتے ہیں تو لے لیتا ہے، اوروں کو دے دیتا ہے. وہ بگڑتے ہیں ان سے لے لیتا ہے، اوروں کو دے دیتا ہے. خاندان بڑے بڑے تھے، آج ان کے نام نہیں، آج اور نام ہیں، اور کل ان کے نہیں ہوں گے، ان کی جگہ کسی اور کے نام ہوں گے. یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہتا ہے. ایک ہی چیز جو ہے ایک کے پاس نہیں رہتی. لوگوں نے دیکھا، اللہ اکبر، وہ لوگ جن کے بڑے یہاں ہندوستان کے نواب تھے، بلکہ مغلیہ خاندان کے لوگوں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ ایسا وقت آیا کہ یہ جو مداری نہیں ہوتے، تماشا گر، مداری، بجمے لگا کر پیسے اکٹھے کرنے والے، یہ مغل خاندان کے شہزادے اور دوسرے لوگ اس طرح کے کام کر کے پیسے اکٹھے کرتے رہے. دنیا نے یہ منظر دیکھا. اللہ اکبر. اس لیے یہ جو کچھ ہے انسان کو اس پہ اترانا نہیں چاہیے. یہ انسان کا امتحان ہے اور انسان کو اللہ کا شکر گزار اور فرما بردار بننا چاہیے. تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ بگاڑ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، اور یہ بگاڑ دیکھ کر میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں یہ مولویوں کا قصور ہے، مولوی برے ہیں اس لیے ایسا ہے. مولوی کہتے ہیں حکمران برے ہیں، یہ اس لیے ایسا ہے. اور حکمران کہتے ہیں عوام برے ہیں، یہ اس لیے ایسا ہے. اور ہم سب کہتے ہیں کہ وہ برا ہے اور وہ برا اس لیے ایسا ہے. لیکن کوئی نہیں کہتا کہ یہ میرے عملوں کی نحوست ہے. میں اپنے آپ کو دیکھوں، میں کہاں کھڑا ہوں، میں کیا کرتا ہوں، میرے 24 گھنٹے کیسے گزرتے ہیں، میرا اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے. جو میں اس کے ساتھ عہد کر کے آیا ہوں اس عہد کو نبھا رہا ہوں، اس کی پاسداری کرتا ہوں کہ تیرا بندہ بن کے رہوں گا، تیری عبادت کروں گا، تجھے رب مانوں گا، تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا، تیری محبت میں جیوں گا، تیری فرما برداری اور شکر گزاری کے ساتھ ساری زندگی بسر کروں گا، تیرا وفادار غلام بن کے رہوں گا. یہ میرا اللہ کے ساتھ عہد ہے، اور آپ میں سے بھی ہر ایک کا عہد ہے. یہ عہد یاد ہے؟ یہ نبھا رہے ہیں یا بھولے ہوئے ہیں اور توڑ دیا؟ اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول کے ساتھ بھی عہد باندھا ہے، اس کا کلمہ پڑھ کے کہ آپ میرے رہنما ہیں، میرے ہادی ہیں، میرے پیشوا ہیں، میرے رہبر ہیں، میرے امام اور مقتدا ہیں. میں آپ کے نقش قدم پہ چلوں گا، آپ کا ہر حکم مانوں گا، آپ کی ہر بات کی تصدیق کروں گا، آپ کی سنت سے محبت کروں گا، آپ کی شریعت سے وفا کروں گا، اس شریعت کا دفاع کروں گا، اس شریعت کے تحفظ و سربلندی کے لیے اپنی ساری توانائیاں خرچ کروں گا، اپنی ساری صلاحیتیں لگاؤں گا. آج دین سے محبت ہے؟ دین کا دفاع اور دین کا تحفظ عزیز ہے؟ نہیں. مجھے تو اپنی انا، اپنا اقتدار، اپنا مفاد، اپنا بزنس، اپنا سٹیٹس، یہ چیزیں عزیز ہیں، ان کی مجھے فکر ہے. دین کے ساتھ ہوتا ہے جو ہوتا رہے، مجھے اس سے کیا، مجھے اس سے کیا. یہ میرا حال ہے. اور ہم میں سے ہر ایک دیکھ لے، اللہ کے ساتھ عہد، اللہ کے رسول کے ساتھ عہد، اور وہ عہد جو ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ، اس زمین کے اوپر رہنے والے ایک ماں اور باپ کی اولاد، ایک اللہ کی مخلوق، ایک زمین کے اوپر رہنے والے
ایک جیسی ضرورتیں رکھنے والے ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ کیا رویہ ہے؟ انسان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو کسی کے اوپر برتری حاصل نہیں ہے، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو سرخ پر، کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے۔ کلکم من آدم، تم سب اولاد آدم ہو، وآدم من تراب، اور آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا تھا اور تم بھی مٹی سے پیدا ہوئے ہو اور تم نے بھی مٹی میں جانا ہے۔ دنیا میں آنے کا پروسیس بھی ایک، جانے کا پروسیس بھی ایک، کھانے کا پروسیس بھی ایک، فراغت کا پروسیس بھی ایک۔ اللہ اکبر! تو کس چیز میں کوئی کسی کے اوپر برتری کا اظہار کرے؟ سب انسان ہو تو انسان کا انسان کے ساتھ یہ عہد ہے کہ کوئی انسان کسی پر زیادتی نہ کرے، کوئی کسی سے بڑا نہ بنے۔ ہاں، دین میں جو بڑا ہے وہ اللہ کے ہاں بڑا ہے، لیکن یہ اپنی بڑائی لوگوں پہ ظاہر کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ الناس سواسیہ، انسان سب برابر ہیں، انسان سب برابر ہیں، اور جو مسلمان ہیں وہ سب برابر ہیں۔ کاسنان المشت، جیسے کنگھی کے دندانے برابر ہوتے ہیں، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ہاں، کافر اور مسلم کا فرق ہے، کافر وہ نیچے ہے، مسلمان اوپر ہے۔ لیکن آج اللہ اکبر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسانوں نے اتنے طبقات بنائے ہوئے ہیں، کافروں نے بھی بنائے ہوئے ہیں، یہ ترقی یافتہ ملکوں کے ہیں، یہ ترقی پذیر ہیں، اور یہ پسماندہ ہیں، اور یہ فلاں ہیں، اور یہ فلاں ہے، اور مسلمانوں کے اندر بھی طبقاتی تفاوت بہت زیادہ ہے۔ یہ غلط بنایا ہوا ہے انسانوں نے۔ تو عہد توڑ بیٹھے ہم، عہد توڑا ہوا ہے، اس عہد کو نبھانے کی ضرورت ہے، اس کو استوار کرنے کی اور اس کی پاسداری کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد، اللہ کے رسول کے ساتھ کیا ہوا عہد، اور جو بندوں کا دوسرے بندوں کے ساتھ عہد ہے، اس عہد کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ تو حضرات گرامی، عرض یہ کر رہا ہوں کہ انسان اپنے اعمال کو دیکھے، اپنے اعمال کو دیکھے اور غور کرے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں۔ دوسروں کے اوپر ذمہ داری ڈالنا کہ وہ برا ہے، وہ برا ہے، وہ برا ہے اور میں ٹھیک ہوں، نہیں۔ اوپر سے لے کے نیچے تک ہر طبقے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی برائی دیکھے، اپنا نقص دیکھے، اپنا عیب دیکھے، اپنی کوتاہی دیکھے، اور اگر انسان اپنی کوتاہی دیکھ کر اس کی اصلاح شروع کر دے، میں اپنی کروں، آپ اپنی کریں، یہ اپنی کرے، یہ اپنی کرے، ہر بندہ اپنی جگہ پر اپنی اصلاح کا عمل شروع کر دے، تو سارا معاشرہ سنور سکتا ہے، سدھر سکتا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، یہ سارے معاشرے کا سنورنا اور سدھرنا یہ تو جب اللہ رب العزت کی توفیق ہوگی تب ہی ہوگا۔ لیکن اگر میں اپنی اصلاح کر لوں، جو یہ بگاڑ پھیلا ہوا ہے، اس بگاڑ کے اندر میں اپنے آپ کو سدھار لوں، تکلف الا نفسک، تجھ پر تیری ذمہ داری ہے کہ تو اپنی اصلاح کر۔ علیکم انفسکم، اپنی فکر کرو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب تم ٹھیک ہو تو دوسروں کا بگاڑ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ دوسروں کی اصلاح کرنے کی تم فکر نہ کرو، اپنے آپ کو سدھارو اور دوسروں کی اصلاح کی فکر کرو کہ ان کو بھی سمجھاؤ، کیونکہ ہم ایک کشتی کے سوار ہیں۔ یہ ہمارا ملک ایک کشتی ہے، یہ ایک گھر ہے ہمارا جس میں ہم رہتے ہیں۔ یہاں اگر آفت آتی ہے تو وہ سب اس سے پریشان ہوتے ہیں، یہاں بحران آتا ہے سب پریشان ہوتے ہیں، تو ان کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جن کی رسائی حکمرانوں تک ہے ان کو سمجھائیں، جن کی رسائی اسٹیبلشمنٹ تک ہے ان کو سمجھائیں، بیوروکریسی تک ہے ان کو سمجھائیں، اور بھی جو ادارے ہیں ان کو سمجھائیں، جہاں جہاں جس کی رسائی ہے، اور جس کی عوام تک، خواص تک، مختلف معاشرے کے طبقات تک جہاں رسائی ہے، سمجھائیں کہ بھائی ہم اپنی اصلاح کریں، اپنا بگاڑ ختم کریں، ظلم ختم کریں اور اللہ کی نافرمانی ختم کریں۔ انسانوں پر ظلم چھوڑ دیں، دوسروں پر ظلم اپنے پر ظلم ہے، اور اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں۔ انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق، بے حیائی چھوڑ دیں، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں اور ایک دوسرے پر زیادتی چھوڑ دیں۔ اللہ نے ان چیزوں کو ممنوع قرار دیا ہے، ہم سمجھائیں، یہ سمجھانا ضروری ہے۔ اس سے انسان اس گروہ میں آ جاتا ہے جو کامیاب گروہ ہے، اور اپنی اصلاح کرے
اور ساتھ دوسروں کی اصلاح کے لیے کوشش کرتا رہے، پیغام پہنچاتا رہے، بات کرتا رہے، انشاءاللہ یہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں، جو میری اس گفتگو کا محور ہے اور جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے وقت کی پوری تصویر کھینچ کے رکھ دی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس اور بھی کئی صحابہ سے یہ حدیث منقول ہے اور متعدد کتابوں میں محدثین نے نقل کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو مخاطب کر کے فرمایا، اے مہاجرین کی جماعت، مہاجر وہ لوگ تھے جو امت کی کریم ہیں، مکے کے تربیت یافتہ، ہجرت کر کے آنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق اور اس جماعت کے جو دوسرے افراد تھے، مکے سے تربیت پا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے آئے، یہ چوٹی کے لوگ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا، 5 چیزیں ہیں مہاجرین کی جماعت، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان میں مبتلا ہو جاؤ، اور جب تم ان میں مبتلا ہو جاؤ گے تو پھر ان کا نتیجہ اس طرح نکلے گا۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا، ما ظہرت الفاحشۃ فی قوم قط، جب بدکاری، بے حیائی، اللہ اکبر، زناکاری ہو اور دوسری جنسی بے راہ روی ہو، کسی بھی طرح کی جنسی بے راہ روی، جب یہ علانیہ لوگوں کے اندر ہونے لگے، پتہ ہو کہ وہاں اڈا ہے، وہاں اڈا ہے، وہاں یہ ہے، وہاں وہ ہے، وہاں یہ ہوتا ہے، وہاں یہ ہوتا ہے، جیسا کہ خبریں آتی رہتی ہیں، معلوم ہوتا رہتا ہے۔ جب بے حیائی اور بدکاری کسی معاشرے کے اندر عام ہو جائے تو اللہ فشا فیہ الطاعون والاوجاع، تو طاعون اور اس جیسی بیماریاں وبائی، طاعون وبا ہے، کرونا کی وبا، منکی پاکس کی وبا اور اس طرح کی وبائیں، کبھی ہیضے کی وبا، کبھی گلے کی خرابی کی وبا، کبھی آشوب چشم کی وبا، یہ وبائیں پھیلیں گی اور ایسی بیماریاں پھیلیں گی جو کبھی پہلے نے سنی اور دیکھی نہیں ہوگی، پہلوں نے سنی اور دیکھی نہیں ہوگی۔ یہ نتیجہ ہے بے حیائی اور بدکاری کے نتیجے پھیلنے کا۔ اور فرمایا، وَلَا نَقَصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور جب لوگ ماپ تول میں کمی کرتے ہیں، کہ آپ کاروباری لوگ بیٹھے ہوئے، ماپ تول میں کمی صرف وزن کی کمی نہیں، معیار کی کمی، سٹینڈرڈ کی کمی، کپڑا بناتے ہیں، سٹیچنگ کرتے ہیں، کڑھائی کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ میرا ایک دوست بتانے لگا، کہنے لگا جی کیا کریں، یہ جو امبرائڈری والے ہیں، ہم مثال کے طور پر 1 لاکھ جو ہے وہ سٹیچ ہوتا ہے تو وہ 80,000 لگا کے مقابلے میں آ جاتے ہیں، ہم کیسے ان کا مقابلہ کریں؟ 20,000 وہ کھا گئے۔ جو کپڑا بناتے ہیں اس کے اندر اتنی جگہ پر اتنا ہونا چاہیے، اتنی موٹائی والا دھاگا اور اتنے وزن والا دھاگا ہونا چاہیے اور اتنے پکس ہونے چاہیے، اس میں کمی کرتے ہیں، کیسے ان کا مقابلہ کریں؟ یہ مکیال، پیمانے اور وزن کی کمی، سٹینڈرڈ کی کمی، جال سازی دوائیوں کے اندر، خوراک کے اندر، مصنوعات کے اندر، جب کوئی قوم اس کے اندر مبتلا ہوتی ہے، جس میں آج ہمارا سارا معاشرہ مبتلا ہے، دودھ نہیں ملتا، کھانے کی چیزیں نہیں ملتی، کھانے کا تیل نہیں ملتا، استعمال کی چیزیں نہیں ملتی، کافروں اور ہندوؤں کی چیزوں پر لوگ اعتبار کرتے ہیں لیکن مسلمانوں کی چیزوں پر لوگوں کو اعتبار نہیں۔ نقص المکیال والمیزان، جب اس میں کمی کرتے ہیں لوگ، سٹینڈرڈ میں کمی کرتے ہیں، معیار میں کمی کرتے ہیں، ماپ اور تول میں کمی کرتے ہیں، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اخذوا بالسنین، قحط سالیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، وشدت المعونہ، اور معیشت کا بوجھ بن جاتا ہے ان کے اوپر، پوری نہیں پڑتی، ٹیکس والے تنگ کرتے ہیں اور قانون تنگ کرتا ہے، IMF والے تنگ کرتے ہیں، ورلڈ بینک والے تنگ کرتے ہیں، دوسرے تنگ کرتے ہیں، اللہ اکبر، ڈکیت اور چور تنگ کرتے ہیں اور بتہ خور تنگ کرتے ہیں، شدت المعونہ وجور السلطان، اور حکمرانوں کا ظلم تنگ کرتا ہے۔ اس چیز کا نتیجہ ہے، میرے کرتوت کا نتیجہ ہے، نقص المکیال والمیزان، کہ میں نے کمی کر دی، معیار قائم نہیں رکھی، امانت اور دیانت کا معیار قائم نہیں رکھا۔ وَمَنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، جب اپنے مال کی زکوٰۃ روک لیتے ہیں تو اللہ آسمان سے بارش روک لیتا ہے۔ ہم پوری زکوٰۃ دیتے ہیں،
معیشت کے ماہرین کہتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کی زکوٰۃ پوری ادا کی جائے، جتنی مسلمانوں کے پاس دولت ہے، سرمایہ ہے ان کے ہاتھوں میں، اور یورپ اور مغربی ملکوں کے بینکوں میں پڑا ہوا جتنا سرمایہ ہے، اس کی زکوٰۃ ہو تو پوری دنیا کے اندر کوئی فقیر نہ رہے۔ اتنی زکوٰۃ ہے اور اتنا مال ہے، لیکن ہم پوری زکوٰۃ نہیں دیتے، زکوٰۃ نہیں دیتے ہم۔ اللہ آسمان سے بارش روک لیتے ہیں۔ 3 چیزیں ہوئیں۔ چوتھی چیز فرمایا اللہ اکبر وَلَا نَقَضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعْهْدَ رَسُولِهِ، جب اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا عہد، اس عہد کی پاسداری نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ دشمنوں کو ان کے اوپر مسلط کر دیتے۔ اخذوا بعض ما ایدیہم، علاقے بھی چھین لیتے ہیں اور اس ملک کی خیرات بھی نکال کے لے جاتے ہیں، اس ملک کے خزانوں پر بھی وہ قابض ہو جاتے ہیں۔ اور ہمارے اسٹیٹ بینک میں تو انہوں نے اپنے بندے لا کے بٹھا دیے، یہاں تو انہوں نے اپنے بندے لا کے بٹھا دیے، ہمارا گلا دبوچ لیا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے، جو دشمن کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں۔ یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بدعہدی کا نتیجہ ہے۔ وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، اور جب اس کے حکمران، اس کی عدالتیں، اس کی پارلیمنٹ اور اس کی عدلیہ اور اس کے قانون ساز ادارے جب اللہ کی کتاب اور اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، وَيَتَخَيَّرُوا فِي مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو اللہ نے دین و شریعت اتارا ہے اس میں سے انتخاب کرتے ہیں، نکاح، طلاق، ذبح، فلاں فلاں، یہ تو قوانین ٹھیک ہے جی، شریعت کے قبول ہیں، لیکن سود کی حرمت، تجارت کے اندر جو قوانین شریعت نے بتائے ہیں کہ فریب نہیں کرنا، دھوکہ نہیں دینا، جھوٹ نہیں بولنا، اور یہ چیزیں، اس طرح کے سودے نہیں کرنے، اور سیاست کے اندر اس طرح کی سیاست نہیں کرنی کہ دوسرے پر جھوٹے الزام لگائے جائیں، دوسرے کو بدنام کیا جائے، حکومت کو کمزور کیا جائے اور اسے بے دخل کیا جائے، اس طرح کے انتقامی طریقے اختیار نہیں کرنے۔ اللہ اکبر، الزام لگا کر، جھوٹ بول کر اور جھوٹے پروپیگنڈے کے ساتھ اور اس طرح ہی بدنام کر کے، اور صرف یہ کہ میں نے اس کو حکومت سے بے دخل کرنا ہے، اس طرح کے کام نہیں کرنے۔ یہ کام جب ہم کرتے ہیں تو پھر اللہ اکبر، یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ اس چیز کا نتیجہ ہے کہ جو مرضی کا ہے وہ لے لیا اور جو مرضی کا نہیں وہ چھوڑ دیا۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے پہلا سپارہ سورۃ البقرہ کے اندر فرمایا، اللہ اکبر فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ اللہ کی شریعت اور اللہ کی کتاب کے ایک حصے کو مانتے اور ایک حصے کو ٹھکرا دیتے۔ جو مرضی کا ہے، میٹھا ہے، وہ لے لیا، اور جو مرضی کے خلاف اور مشکل ہے وہ چھوڑ دیا۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، جو کرے گا اس کا خمیازہ اس کو بھگتنا پڑے گا۔ کس صورت میں؟ خزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی ذلت اور آخرت کا عذاب۔ خزی فی الحیات الدنیا والعذاب ویوم یردون الی اشد العذاب، اور آخرت میں بدترین عذاب کے اندر مبتلا کیے جائیں گے۔ ویتخیروا فی ما انزل اللہ، اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں، اور شریعت میں سے انتخاب کرتے ہیں کہ اس کو لینا، اس کو نہیں لینا۔ تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ الا جعل اللہ باسہم بینہم، اللہ تعالیٰ دلوں کو آپس میں ایک دوسرے سے اس قدر دور کر دیتا ہے، دشمنیاں ڈال دیتا ہے، نفرتیں اور بغض بٹھا دیتا ہے کہ آپس میں ٹکراتے ہیں اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو گوارا کرنے کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ آج ہمارا معاشرہ بٹا تقسیم ہے، گھروں میں تقسیم ہے، سڑکوں میں تقسیم ہے، پارلیمنٹ میں تقسیم ہے، اداروں میں تقسیم ہے۔ جعل اللہ باسہم بینہم، سارا معاشرہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے یہ جرم کیا ہے۔ تو اس جرم کی نشاندہی کرنے کا یہ مقصد نہیں کہ ہم مایوس ہو جائیں، نہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت کہتا ہے رات کو گناہ کرنے والا دن کو توبہ کر لے، اللہ کا ہاتھ پھیلا ہوا ہے توبہ قبول کرنے کے لیے۔ دن کو گناہ کرنے والا رات کو توبہ کر لے۔ اللہ رب العزت نے اتنا بڑا توبہ کا دروازہ بنایا ہوا ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک یہ جتنا فاصلہ، اس سے بڑا توبہ کا دروازہ ہے۔
جو بھی جرم کیا ہوا ہے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جس نے جو بھی برائی کی ہے، جو بھی ظلم کیا ہے اپنی جان پر، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهُ، اللہ سے توبہ کر لو، استغفار کر لو، یجد اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان۔ سورہ ہود کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی دعوت دی، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، لوگوں اللہ کے حضور استغفار کرو اور اپنے گناہوں سے تائب ہو کر اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ۔ یمتعکم متاعا حسنا، اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین فائدہ پہنچائے گا، ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور اللہ تعالیٰ تمہیں مہلت دے گا، موقع دے گا، ویؤتی کل ذی فضل فضلا، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نہال کر دے گا، مالا مال کر دے گا۔ اللہ کے رسول کی دعوت بھی یہ، اور پہلے نبیوں کی دعوت بھی یہی رہی۔ حضرت نوح کی دعوت سورہ نوح میں، حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت سورہ ہود میں، اور حضرت صالح علیہ السلام کی، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام کی، سب نبیوں نے یہی دعوت دی اپنی قوم کو کہ لوگوں برائی چھوڑ کر اصلاح کی طرف آ جاؤ، اپنی جان سے اصلاح کا آغاز کرو، اور گناہ چھوڑ کر توبہ کر لو اور اللہ سے استغفار کر لو، اللہ تعالیٰ سارے ہی معاملے حل کر دے گا۔ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اللہ سے استغفار کرو اور توبہ کرو۔ ان ربی قریب مجیب، میرا اللہ تو بہت ہی قریب ہے اور وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ انہ کان توابا، تواب الرحیم، وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ہم استغفار کریں، اپنی اصلاح کریں، اپنے سے آغاز کریں، اپنے گھر سے آغاز کریں، اپنے ماحول سے آغاز کریں، اپنی اصلاح کریں اور پچھلے پہ استغفار کریں اور اللہ سے توبہ کریں، انشاءاللہ العزیز حالات بدل سکتے ہیں، مایوسی نہیں، اور اللہ بدلے گا انشاءاللہ العزیز، لیکن جب ہم خود بدلیں گے۔ اور دوسروں کی برائیوں کو اچھالتے رہنا اور انہی کے متعلق باتیں کرتے رہنا کہ یہ برا ہے، یہ اس سے برا ہے، وہ اس سے برا ہے، یہ اس سے برا ہے، اسے چھوڑ دیں۔ یہ جو ہم نے خوردبین لگائی ہوئی ہے عیب چینی کی، اس کو اپنی ذات پہ فٹ کریں، اور کبھی وہ بہادر شاہ ظفر کا شعر یاد کر لیا کریں، نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر۔ اللہ تعالیٰ غریب کے رحمت کرے، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی دردمندی کے ساتھ کبھی کبھی یہ شعر پڑھا کرتے تھے، نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنے خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے عیوب دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کے حضور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انا نستغفرک ونتوب الیک واصلح لنا شاننا کلہ، اللہم احینا مسلمین وتوفنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین، اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد، حضرات گرامی، یہ باتیں مایوسی کی باتیں نہیں ہیں، یہ صرف احساس دلانے کے لیے ہیں، بیدار کرنے کے لیے ہیں، اور انسان کو خبردار کرنے کے لیے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کو احساس کرنا چاہیے، ہوشیار ہو جانا چاہیے کہ زندگی کی مہلت تھوڑی ہے، معلوم نہیں کب ختم ہو جائے گی، کوئی نہیں جانتا کل میرا نام کن میں ہوگا۔ یہ 1.5-2 لاکھ انسان جو روز مرتا ہے، ان 1.5-2 لاکھ مرنے والوں میں کس کس کا نام ہے کسی کو پتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے آج موقع ہے انسان اپنی اصلاح کر لے، اپنے معاملات کو سیدھا کر لے، اپنے آپ کو اللہ کے بندوں میں شامل کرنے کی کوشش کرے، فرما برداروں میں، وفاداروں میں، شکر گزاروں میں شامل کرنے کی کوشش کرے، اور اللہ سے دعا کرے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ اللہ سے عہد باندھتے ہیں، اس عہد کی حقیقت کو سمجھیں، اس کو نبھائیں اور اللہ سے استقامت مانگیں۔ اللہ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا،
جو ہمارے لیے ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں، ہم ان کی رہنمائی کر کے، ان کی دستگیری کر کے ان کو پہنچا دیتے ہیں، اللہ منزل پر پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ میری اور آپ کی دستگیری فرمائے، رہنمائی فرمائے، کارسازی فرمائے، اپنا بنا لے، اپنے بندوں میں شامل فرما لے۔ اللہم احینا مسلمین وتوفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم یا ولی الاسلام واہلہ ثبتنا علیہ حتی نلقاک بہ یا رب العالمین۔ اللہم احفظنا بالاسلام قائمین واحفظنا بالاسلام قاعدین واحفظنا بالاسلام راقدین ولا تشمت بنا الاعداء الحاسدین۔ اللہم احفظنا وآمنا فی اوطاننا۔ اللہم اجعل بلدنا ھذا آمنا مطمئنا۔ اے اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، اللہ اس کو امن و اطمینان کا گہوارہ بنا دے، اسے سلامتی اور تحفظ عطا فرما، اس کو تمکن اور استحکام عطا فرما۔ یا اللہ شریعت کے نفاذ اور سربلندی کی راہیں آسان فرما۔ اور یا اللہ یہاں جو ٹکراؤ ہے، یہاں جو مسائل ہیں، یہاں جو اختلافات ہیں، مذہبی ہیں، دینی ہیں، سیاسی ہیں، طبقاتی ہیں، مفاداتی ہیں، ذاتی ہیں، یا اللہ ان اختلافات کو سلجھانے کی راہیں آسان فرما۔ اور یا اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے بغض سے، کینے سے، حسد سے، عداوت سے، دشمنیوں اور بدخائیوں سے۔ اور یا اللہ جو ایسے جذبات رکھتے ہیں ان کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔